آئیے بچوں بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ آیت نمبر 12 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ بچوں اس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے دیتے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہیں بلکہ دیگر امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ پہلی امتیں بھی روزے رکھتی رہی ہیں۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمارے ساتھ جو عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، تمام مذاہب میں روزے کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر روزے فرض کیے تو اس کی حکمت بھی بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ انسان متقی بن جائے، اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ بچوں روزہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پورے سال میں ایک ماہ کے روزے فرض کیے ہیں۔ ہم پورے سال میں 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اس کی روحانی مدد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی معاشرتی فوائد بھی بہت ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر بھوک سہ کر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اپنی خواہشات نفس کو روکنے کا ہنر آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے سے انسان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور روزے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ قربت الہی کا وسیلہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بہت سا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہر عمل کا بدلہ ایک نیکی سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بچوں روزے رکھنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو بچوں اس آیت مبارکہ میں بھی روزے کی فرضیت، روزے کی اہمیت اور روزے کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی منتخب آیات کی تشریح و توضیح کا سلسلہ ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام آیات ذہن نشین ہو گئی ہوں گی، اس کے ترجمے اور مفہوم کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔